اگر آپ قرآن کریم دل سے پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں تو اینڈ تک آپ کو قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے مکمل گائیڈنس دی جائے گی۔ سٹیپ بائی سٹیپ، ورڈ بائی ورڈ آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سے قرآن پاک کے الفاظ کو کس انداز میں آپ نے ریڈ کرنا ہے اور صحیح سے پڑھنا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لرن قرآن کریم ایٹ ہوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ورڈ سے ہم نے اپنی پریکٹس سٹارٹ کرنی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ نون کے اوپر جزم ہے، تو جب بھی پورے قرآن پاک میں اس طرح کی سچویشن ہو کہ نون کے اوپر جزم ہے یعنی کہ نون ساکن ہے، تو آپ نے فوراً اس سے اگلے حرف کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ حروف اخفا میں شامل ہے یا وہ حروف حلقی میں سے ہے۔ تو یہاں آپ نوٹس کریں کہ ہا ہمارے پاس حروف حلقی ہے، تو یہاں پہ اب ہم اظہار کریں گے اور اس نون ساکن کی آواز کو اپنے ناک سے غنہ کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ میم زیر نون من، ہا زبر الف ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن، میم زیر نون من، ہا زبر الف ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن۔ یہاں پر ہم نے نون ساکن کے لیے اظہار کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس الف مدہ ہے، یعنی کہ الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ تو جب بھی پورے قرآن پاک میں الف سے پہلے زبر ہو تو ہم اس کو حروف مدہ کہتے ہیں اور تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہا زبر الف، ہا کو سٹریچ کر کے لمبا کر کے ریڈ کیا ہے، من ہا دن۔ اس ورڈ میں آپ دیکھیں کہ ہمارا نون ساکن ہے اور اس سے نیکسٹ آپ نے دیکھنا ہے فوراً کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا حروف اخفا ہے یا حروف حلقی ہے۔ تو نون ساکن کے بعد ہمارے پاس عین ہے جو کہ حروف حلقی میں شامل ہے، تو اس نون ساکن پر ہم غنّے کی طرح آواز نہیں نکال کے اظہار کریں گے۔ میم زیر نون من، عین زبر ع، من ع، لام زبر ل، من عل، قاف دو زیر قن، من علقن، میم زیر نون من، عین زبر ع، من ع، لام زبر ل، من عل، قاف دو زیر قن، من علقن، من علقن۔ اس لفظ میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس نون ساکن یعنی کہ نون کے اوپر جزم ہے، تو اس سے نیکسٹ لفظ کو ہم نے دیکھا، نیکسٹ حرف کو ہم نے دیکھا کہ وہ عین ہے جو کہ حروف حلقی میں شامل ہے۔ تو اس وجہ سے اب ہم یہاں اظہار کریں گے اور نون ساکن کو اپنے ناک سے غنہ کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ زبر نون ان، عین زبر میم عم، ان عم، تا زبر تا، ان عم تا، حمزہ زبر نون ان، عین زبر میم عم، ان عم، تا زبر تا، ان عم تا، ان عم تا۔ اس ورڈ میں آپ دیکھیں کہ یہاں بھی ہمارا نون ساکن ہے یعنی کہ نون کے اوپر جزم ہے، تو اس سے نیکسٹ ہمارے پاس الف ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم حمزہ کہہ کے بلاتے ہیں جب بھی اس کے اوپر زبر زیر پیش یا کھڑی زبر الٹی پیش اور کھڑی زیر ہو۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ہم اظہار کریں گے اور اس نون ساکن کی آواز کو غنہ کی طرح اپنے ناک سے نہیں پڑھیں گے۔ میم زبر نون من، حمزہ کھڑی زبر من، میم زبر ما، من، نون زبر نا،
من آمن من آمن من آمن۔ اس لفظ میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ہمارا نون ساکن ہے اور اس سے آگے حروف حلقی ہے، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی ہمارے پاس 6 ہوتے ہیں، جن میں آپ نوٹس کریں کہ ہم نے اس ورڈ میں ہا، اس ورڈ میں عین، یہاں پر بھی عین، اور اس لفظ میں ہم نے حمزہ کی پریکٹس کی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے حروف حلقی تھے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس خا ہے، نون ساکن سے نیکسٹ حروف حلقی یعنی کہ خا ہے، تو اس نون ساکن کو بھی ہم غنہ کی طرح نہیں پڑھیں گے اپنے ناک سے۔ میم زیر نون من، خا زیر خی من خی، لام زبر الف لا من خلا، فا دو زیر فن من خلاف، میم زیر نون من، خا زیر خی من خی، لام زبر الف لا من خلا، فا دو زیر فن من خلاف من خلاف۔ تو آج کے سیشن ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں، اور آپ نوٹس کریں کہ نون ساکن سے ریلیٹڈ اظہار کو ہم نے آلموسٹ ہر ورڈ میں پریکٹس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے اچھے سے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں۔ حروف حلقی کون کون سے ہیں ان کو آپ نے صحیح سے یاد رکھنا ہے، اور نون ساکن سے ریلیٹڈ قانون، تجوید کا قانون جو کہ اظہار ہے، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، تاکہ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی اس طرح کی سچویشن آئے گی تو آپ اظہار کر کے ان کو ریڈ کریں گے تو آپ صحیح سے ان الفاظ کو پڑھ سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔